حسن اللہ یاری صاحب، چونکہ آپ ابھی تک بار بار کی ریکویسٹ کے باوجود یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کی میٹا فزیکل اینٹی نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فزیکل یونیورس کے باہر ایگزسٹنس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ اگلے بندے کی باتوں کو ٹوسٹ کر کے ہار جیت کے فیصلے کر رہے ہیں اور خود سے ہی اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے باکسنگ رنگ کے اندر چاروں شانے چت بھی کیا ہوتا تو اس کے باوجود ریفری سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جیت کا اعلان کرے، لیکن آپ کو جیتنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ اپنے منہ سے اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی جیت کے اعلان سے خوشی ہوتی ہے تو میں اپنی جو ہار ہے آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں۔ سر، آپ جیت گئے، آپ ونر ہیں، آپ انوینسیبل ہیں۔ مجھے بتائیے گا، میرے الحاق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قطعی طور پر قاصر ہیں کہ اس فزیکل یونیورس کو آپ کے میٹا فزیکل جو گاڈ ہے اس نے کیسے کریٹ کیا، کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر ہمارے پاس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں، جس کی آپ دن رات تبلیغ کرتے ہیں، اس میں آپ کا جو خالق کائنات ہے جو کہ میٹا فزیکل ہے، جو کہ آپ نے خود تسلیم کیا۔ ایک 16ویں صدی کا فرینچ فلسفر تھا ڈیکارٹ، جس کا آپ نے شاید نام سنا ہو، وہ یہ کہتا تھا کہ روح کو مادی سمجھنا آسان ہے لیکن یہ سمجھنا سخت دشوار ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر مادے کو کیسے انٹریکٹ کرتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا حسن اللہ یاری صاحب کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا؟ برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے، اور میں ہار چکا ہوں، آپ جیت چکے ہیں، اس بات پر خوش ہو جائیں، لیکن مجھے یہ بتا دے جاتے جاتے تاکہ شاید میں بھی دوزخ کی آگ سے بچ سکوں سر، اور آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سوری، اب اس پہ مجھ سے غلطی سے میوٹ ہو گیا۔ اب سن لیں، انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے کا فزیکل باہر کے وال کے باہر کوئی چیز کا وجود ناممکن ہے، اب کہتے ہیں اس کا وہ ثبوت نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا نا کہ میرا ڈبیٹ دو آدمیوں سے ہو رہا ہے، اور آپ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ جیت گئے۔ واقعاً یہ کہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ الحاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الحاد irrationality پہ مبتنی ہے۔ الحاد کے لیے اللہ کے وجود، خالق کون کے وجود اور مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے ایک پری ریکویزٹ جو ہے وہ عقل کا نہ ہونا ہے، یا عقل کو خداحافظی کہنا، وہ بات ثابت ہو گئی۔ یہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی اتنے سالوں سے، یہ دیکھیں ان باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں نا کہ آؤٹر اسپیس میں انٹیلیجنٹ لائف نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے دلیل لانے کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ شروع میں جو انکار کر رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بالکل آپ اچھی بات ہے، جو بھی شخص کہتا ہے کہ فلان چیز کا ثبوت نہیں ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے اس کا ثبوت ہے، برڈن آف پروف اس شخص کے کندھوں پہ پڑ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کا ثبوت ہے۔ اب آپ بالکل، آپ کا حق بنتا ہے کہ سوالات مجھ سے کریں، اور آپ کے سوالات اجازت دیں میرے بھائی، اجازت دیں، پلیز الاؤ می ٹو فنش، پلیز الاؤ می ٹو فنش، پلیز الاؤ می ٹو فنش سر۔ 2 منٹ سے بھی کم تر، 2 منٹ سے بھی کم تر، 2 منٹ سے بھی کم تر۔ تو اویس صاحب اور عباس صاحب، آپ دونوں کی خدمت میں عرض ہے، اور سب ناظرین کی خدمت میں، کہ ان کے سوال بالکل بچا ہے کہ یہ مسلمانوں سے مطالبہ کریں، جیسے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کریٹر نہیں، اس سے مطالبہ کریں، آپ کے پاس دلیل کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے یہ جتنے انہوں نے سوالات کیے ہیں کہ بھئی اس نے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، کس طرح خلق کیا ہے، را مٹیریل کہاں سے لے کے آیا، ان سب سوالوں بالکل میری ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جواب دے دیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو مسلمان فیل ہو گئے۔ بالکل میں مانتا ہوں ان کے سوالوں کو، اور میں ان کے سوالات کو بے وقوفانہ نہیں سمجھتا، اور ان کے سوالات میں جو بس ان کے اوہام میں مبتنی ہے، میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ اگر اس توہم میں مبتلا ہے کہ میں ان کے سوالات کو سائڈ اسٹیپ کر رہا ہوں، اوائڈ کر رہا ہوں، تو یہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ایک لاجیکل سیکوینس پہ یہ بحث چلے گی۔ پہلا نقطہ جو تھا ہمارا الحمدللہ رب العالمین کہ الحاد جو خدا کے انکار پہ مبتنی ہے، انکار ایک ڈینائل جو ہے، یہ ایک غلط بات ہے، یہ اس کی کوئی پروف نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے، ثابت ہو گیا جی۔ اب دوسرے نقطے کی طرف جانا چاہیں کہ میں دلائل پیش کروں نہیں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
اب مجھے رائٹ ٹو رسپانس ہے، کیونکہ حسن علی یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا جو خالق کائنات ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ جس خالق کائنات کو بار بار ریفر کر رہے ہیں وہ خالق کائنات جو ہے ایک ریلیجس ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. نان ریلیجس ریم جو ہے وہ گاڈ کو ریفر نہیں کرتی ہے، نان ریلیجس ریم جو ہے وہ کریٹر کو ریفر کرتی ہے، اور ہمارے پاس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے یا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک ہی بات کو کہنے کے دو شائستہ ڈھنگ ہیں. اچھا، اب حسن علی یاری صاحب، چونکہ حسن علی یاری صاحب آپ بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے، آپ بتائیں گے، آپ بھاگے نہیں جا رہے، آپ وعدہ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ جیسے ایک خبیث ملحد کی مدد کریں، اور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے الحاد سے نکلنے کے اندر آپ میری مدد کریں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. جب تک آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اب تک آپ کا تمام تر مذہب کا جو سپر سٹرکچر ہے، جو مذہب کا پیراڈائم ہے، وہ ایک مین میڈ سٹرکچر ہے. پریسائسلی اس سوال کا جواب دیجئے، وعدہ مت کیجئے، اگلی تاریخ مت دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو عدم میں رہتے ہوئے کیسے خلق کیا. حسن علی یاری صاحب. جارج واشنگٹن نے جو صدر پاکستان تھے، ہاں، سعودی عرب میں ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب سن لیجئے. تو اس سے پہلے کہ اس نے خلق کیسے کیا، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کی وجود کی دلیل کیا. لاجیکل سیکوینس آرگیومنٹ کی یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا.